أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا واتقوا الله إن الله تواب رحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا۔ خطبے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ایک صاحب پھلانگتے ہوئے صفوں کو آگے تک پہنچے، جو ممنوع ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، سوائے اس کے کہ آگے جگہ خالی ہو اور بیچ میں سے بھی جگہیں خالی ہوں اور ان خالی جگہوں سے انسان گزر کے اگلی صف کو پورا کرے۔ جو پیچھے آنے والے ہیں ان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ آگے آنے والوں کو تکلیف دیں اور ان کے کندھوں پر سے گزرتے ہوئے اور کہیں ٹھوکریں مارتے ہوئے آگے آئیں۔ لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ اور بھی زیادہ قابل ذکر ہے کہ منتظمین نے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا ہوا کہ اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو بیچ میں بیٹھے ہوئے خدام جن کو معلوم ہو کہ ہمارا یہ کام ہے یا انصار بغیر آواز کے بغیر بولے ان کو روک دیں۔ اور یہ بہت اہم بات ہے، ایک منظم جماعت کے لیے ہمیشہ مستعد رہنا چاہیے اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ گزشتہ خطبے میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات عفو اور ستار سے متعلق بیان کرتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ صفات باری تعالیٰ کا نظام ایک بہت ہی گہرا اور مربوط نظام ہے، اور ہر صفت ایک دوسری صفت سے ملتی ہے اور رفتہ رفتہ ایک صفت دوسری صفت میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، اور صفت کے ہر کنارے پر ایک اور صفت باری کا تعلق موجود رہتا ہے۔ اس کے برعکس ان صفات کے فقدان سے بعض بدیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جس طرح صفات حسنہ
کا آپس میں تعلق ہے، اسی طرح ان صفات سیئہ کا بھی آپس میں تعلق ہے۔ صفات باری تعالیٰ اگر کسی جگہ کو چھوڑ دیں تو وہاں ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور وہ خلا بدیوں سے بھرا جاتا ہے، جس طرح روشنی کے فقدان سے تاریکی وہاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے الہی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ صفات باری تعالیٰ کی طرف بہت گہری توجہ دیں۔ وہی صفات جب انسان کے سانچوں میں ڈھلتی ہیں تو اخلاق حسنہ بن جاتی ہیں، اور جب وہ انسان ان سے محروم رہنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اخلاق سیئہ ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر میں نے عفو اور ستاری کے برعکس جو صفات سیئہ ہیں ان کو آج کے خطبے کے لیے موضوع بنایا ہے۔ عفو کا مطلب معاف کرنا بھی ہے، لیکن اس کے اصل معنی ہیں ایک چیز کو کلیتاً نظر انداز کر دینا، گویا وہ تھی ہی نہیں، کوئی گویا اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عفو کے معنی فرمائے ہیں ان میں یہی مفہوم ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حیادار قرار دیا، بے حد حیا کرنے والا۔ وہ گناہ کرتے ہوئے بندوں پر نظر رکھتے ہوئے بھی ایسا سلوک فرماتا ہے جیسے اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اس نظر کی حیا کا نام دراصل عفو ہے، اور ایسے شخص کو عفو کہتے ہیں۔ جس شخص میں عفو نہیں ہوتا وہ اس میں دو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس طرح عفو کے نتیجے میں ستاری پیدا ہوتی ہے، جو خود کسی بندے سے عفو کا سلوک کرے اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ وہ اس کی بدیاں لوگوں تک پہنچائے۔ وہ تو اتنا شرماتا ہے کہ اپنے تک بھی وہ بدیاں نہیں پہنچنے دیتا، علم سے خود شرما جاتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ دوسروں تک ان بدیوں کو پہنچائے۔ تو عفو کے نتیجے میں ستاری پیدا ہوتی ہے، اور عفو کے فقدان کے نتیجے میں دو بدیاں پیدا ہوتی ہیں براہ راست، اور ایک ستاری کے فقدان کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ عفو اگر نہ ہو تو سب سے پہلے ظن اس کی جگہ لے لیتا ہے، یعنی جو برائیاں نظر نہیں آ رہی ان میں بھی انسان ظن شروع کر دیتا ہے کہ یہ بھی ہو، کیونکہ برائی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، چسکا ہوتا ہے، لطف آتا ہے کسی کی بدیاں دیکھنے کا۔ تو جب وہ بدیاں نظر نہیں آتی تو عادت جو گندی پڑ چکی ہے، یہ چسکا تو پورا کرنا ہے، پھر وہ ظن کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے کہ ہاں یہ نظر تو نہیں آئی لیکن ہوگی ضرور، اس کے پیچھے ضرور کوئی خرابی موجود ہے جو مجھے نظر نہیں آئی۔ اور ظن پھر جنم دیتا ہے تجسس کو۔ آگے بڑھ کر انسان کہتا ہے اچھا نظر نہیں آئی، ہوگی تو ضرور، تو کیوں نہ میں تلاش کروں، کھوج نکالوں۔ اور ایسے لوگ دوسرے ان کی بدیاں تلاش کرنے میں اپنی عمر عزیز ضائع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے پہلو پر چونکہ ستاری نہیں رہتی، عفو نہ ہو تو ستاری ہو ہی نہیں سکتی، ستاری نہ ہونے کے نتیجے میں پھر یہ بدیوں کو دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی پھر دو بدیاں آگے پیدا ہوتی ہیں، ایک غیبت کی اور ایک چغل خوری کی۔ غیبت کہتے ہیں ایسی بات کو جو کسی کے غیب میں کی جائے، یعنی غائبانہ طور پر کسی کے متعلق کہی جائے، اور وہ بات ایسی ہو کہ اس سے دوسرے کو دکھ پہنچے، اگر وہ سن لے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیبت کی تعریف فرمائی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ غیبت اس بات کو نہیں کہا جاتا کہ کسی کے متعلق جھوٹی بات کہیں، غیبت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ سچی بات کہیں لیکن وہ بات ایسی ہو کہ جس کے نتیجے میں اسے دکھ پہنچتا ہو۔ اگر غائبانہ کی جائے تو اس کا نام غیبت ہے، اور اگر موجودگی میں کی جائے تو اس کا نام دل آزاری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ غیبت کرنا تو برا ہے، یعنی غائبانہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں میں تو اس کے منہ پر بھی کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا ایک اور بدی کرو گے، پہلے تو غیبت کر رہے تھے اب دل آزاری بھی کرو گے۔ تو غیبت کا یہ مفہوم بہرحال نہیں ہے
کہ غائبانہ تو نہ کی جائے لیکن سامنے کی جائے. جب دکھ سے بچانا مقصود ہے سوسائٹی کو تو لازماً غائب کی بات ہو یا حاضر کی بات ہو دونوں ناجائز ہیں. اور اتنی تفصیلی تعلیم دی ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بدیوں کا رب جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں وہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پہنچی، یا یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اس طرف مبذول فرمائی اور آپ نے اس کے متعلق نصیحت فرمائی. چنانچہ غیبت کے نتیجے میں ایک اور برائی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی دکھ پہنچانے کا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی چغل خوری. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت تو منع ہے ہی، لیکن اگر کوئی کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنے اور وہ اس بات کو اس شخص تک پہنچا دے جس کے متعلق کہی گئی تھی، تو اس چغل خور کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی کسی کی طرف تیر پھینکے اور تیر نشانے پر نہ لگے اور وہ اس کے قدموں میں جا گرے، اور کوئی شخص اس کے قدموں سے تیر اٹھا کر اس کے سینے میں گھونپ دے کہ میں نے اس کا مقصد پورا کر دیا. تو چونکہ دل آزاری منع ہے، بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دل آزاری منع ہے، کسی کو دکھ دینا منع ہے، کسی کے گناہوں پر نظر رکھنا منع ہے، گناہوں سے حیا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اس لیے وہ تعلیم سب جگہ جاری و ساری نظر آتی ہے، ہر جگہ وہ اثر پذیر نظر آتی ہے، اور جہاں جہاں اس کا فقدان ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بدیاں پھوٹتی ہیں، اور بدیوں میں بھی اسی طرح شاخیں در شاخیں برائیاں آگے پھوٹتی چلی جاتی ہیں. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اکثر دنیا کے فساد، خصوصاً خاندانی فساد، اسی کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے. اتنا دکھ پہنچایا ہے ہمارے معاشرے کو اس گندی عادت نے، اور یہ گندی عادت ایسی گہری انسانی مزاج میں داخل ہو چکی ہے کہ صرف ہندوستان اور پاکستان کا سوال نہیں، تمام دنیا میں یہ گندی عادت موجود ہے، اور ہر جگہ معاشرے کو اس نے تباہ کر رکھا ہے. باہر کی دنیا جو مصروف ہو چکی ہے، جو اقتصادی لحاظ سے آگے بڑھ گئی ہے، جن کے پاس وقت نہیں رہا، ان کو بھی جب وقت ملتا ہے تو وہ چغلی ضرور کرتے ہیں، غیبت ضرور کرتے ہیں. اور خصوصاً عورتوں میں یہ مرض بہت ہی زیادہ ہے. اس لیے ایک عالمی بیماری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عالمی طور پر اللہ کی صفت عفو کو دھتکار دیا گیا ہے، اس سے غفلت کی گئی ہے، اس سے اجنبیت برتی جا رہی ہے. اور جب صفت عفو سے نفرت کی جائے گی، اس کو دھتکارا جائے گا، تو جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا عفو اسی حد تک بندوں سے کم ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ عفو نہیں کرتے وہ عفو کے سلوک کے حقدار نہیں رہتے. جو لوگ ستاری نہیں کرتے وہ خدا تعالیٰ کی صفت ستاری کے حقدار نہیں رہتے، اس کی رحمت اور اس کی تجلی کے حقدار نہیں رہتے. تو ساری دنیا میں دو طرح سے ان سے گندی صفات نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، آفت ڈھائی ہوئی ہے دنیا کے ساتھ. ایک براہ راست یہ بیماریاں معاشرے کو قسم قسم کے دکھوں میں مبتلا کر رہی ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ معاشرہ خالی ہو جاتا ہے، اس کے عفو اور اس کی ستاری سے یہ معاشرہ خالی ہو جاتا ہے. اور انسان کی غلطیوں کے نتیجے میں جو خدا رحمت کا سلوک فرماتا ہے اور اس کی تقدیر خاص اس کو بچاتی ہے مصائب سے، وہ تقدیر خاص عمل کرنا چھوڑ دیتی ہے. اس لیے بہت ہی اہمیت دینی چاہیے جماعت کو ان باتوں کی طرف. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غیبت کے متعلق تعلیم دی اور اس سے ملتی جلتی برائیوں کے متعلق چند احادیث کا میں نے انتخاب کیا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ میں ہی جماعت کو نصیحت کروں. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا تو اپنے بھائی کا اس انداز سے ذکر کرے جسے وہ پسند نہیں کرتا. عرض کیا گیا کہ حضور کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بات جو میں نے کہی ہے میرے بھائی میں پائی جاتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بات جو تو نے کہی ہے
تیرے بھائی میں موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی ہے، اگر موجود نہیں تو نے تو اس پر بہتان باندھا ہے۔ اس لیے بہتان اور غیبت کا فرق ملحوظ رکھیں ہمیشہ۔ غیبت جھوٹی بات کو نہیں کہتے، غیبت سچی بات کو کہتے ہیں، لیکن وہ سچی بات جو دکھ دینے والی ہو۔ اس ضمن میں بسا اوقات آپس کی بحث کے دوران آپ یہ فکرہ بھی سنیں گے دو لڑنے والوں کے درمیان کہ میں جھوٹ بولوں، جو میں نے سچی بات ہے وہ منہ پہ کہہ دی ہے، میری عادت ہے میں بڑا صاف گو ہوں اور سچی بات منہ پہ مارتا ہوں۔ ایسے صاف گو پر خدا تعالیٰ کے رسول نے لعنت ڈالی ہوئی ہے اور فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا عذاب اس کو پکڑ لے گا، اور بڑی سخت تحذیر فرمائی ہے، بڑی سخت اس کے متعلق انذار کی پیشگوئی کی ہے، اور نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے صاف گو لوگوں سے قیامت کے دن کیا سلوک ہوگا۔ تو سچ کا یہ مطلب، یہ تصور بالکل جھوٹا اور باطل اور جاہلانہ تصور ہے کہ جو بات دکھ پہنچانے والی ہو کسی کے منہ پہ ماری جائے۔ ایسے صاف گو لوگ خدا کو بالکل پسند نہیں ہیں، اس لیے جماعت احمدیہ میں ایسے صاف لوگ نہیں چاہیے ہمیں، ایسے صاف گو لوگ۔ ہمیں تو ویسے صاف گو لوگ چاہیے جیسے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان سے زیادہ صاف گو کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دکھوں کی باتیں لوگوں تک پہنچانے سے اعتراض فرماتے تھے اور اس سے منع فرمایا کرتے تھے، اور دکھوں کی باتیں لوگوں تک کرنے سے، لوگوں کے متعلق کرنے سے اعتراض فرماتے تھے اور ان سے منع فرماتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے، اور اگر موجود نہیں تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ الترغیب و ترہیب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد درج ہے کہ جس کے پاس اس کے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کا اندفاع کر کے اس کی مدد نہ کرے، حالانکہ وہ اس کی مدد کر سکتا تھا، تو اس کا گناہ دنیا اور آخرت میں اسے بھی پہنچے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو سنی ہے صرف غیبت، ہم نے تو حصہ نہیں لیا، خود کسی کے خلاف برائی نہیں کی۔ ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی گناہ سے حصہ پا لیا۔ اگر تم سنتے ہو اور منع نہیں کرتے اور برا نہیں مناتے یا اپنے بھائی کا دفاع نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں غیبت کے گناہ میں تم بھی حصے دار ہو گئے۔ پھر سنن ابی داؤد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ یہاں تجسس کا بھی ذکر فرما دیا، کسی کے متعلق ایسی باتوں کی تلاش کرنا کہ وہ بے آبروئی کا موجب بنے اور پھر غیبت کر کے لوگوں تک پہنچانا، یہ برائیاں اتنی خطرناک ہیں کہ ان کی سزا جو خدا تعالیٰ نے تجویز فرمائی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے روز دکھائی گئی۔ مسند احمد بن حنبل ہی کی ایک اور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا، اے وہ لوگو جو زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیوب اور ان کی کمزوریوں کا پیچھا نہ کیا کرو، ان کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، کیونکہ جو شخص ان کی کمزوریوں کا پیچھا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کمزوری اور اس کے عیب کو اس طرح ظاہر فرما دے گا کہ اسے خود اس کے گھر ہی میں رسوا کر دے گا۔ اس مضمون کی ایک حدیث میں نے گزشتہ خطبے میں بھی بیان کی تھی۔ اس میں جو زائد پر لطف بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جن کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اے بدو لوگو جو بظاہر ایمان لائے ہو، کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، تمہارے دلوں میں تو ایمان نے جھانک کے بھی نہیں دیکھا، داخل ہی نہیں ہوا۔ اس کی ایک تعریف، وہ کون لوگ ہیں جن کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ان کی تعریف حضور فرماتے ہیں کہ وہ غیبت کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو لوگ اپنے بھائیوں کی برائیوں کی تلاش میں رہتے ہیں،
پھر ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کتنی خطرناک بات ہے غیبت. اس سے آپ اندازہ کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت کی، اور بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا کہ ایمان ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، ان اعمال سے ان کو پہچان لو. وہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھائی کی بدیوں کی تلاش میں رہنے والے اور ان کا تجسس کرنے والے لوگ ہیں. اور فرمایا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا اور اس کی سزا دے گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی ضد میں قیمتیں نہ بڑھاؤ، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی نہ بیان کرو، کسی کے سودے پر سودا نہ کرو، ایک دوسرے کے بھائی رہ کر اللہ کے بندے بنو. مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس کی توہین کرتا ہے. تقوی کا مقام دل ہے. آپ نے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا انسان کی شر اور اس کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقارت سے دیکھے. ہر مسلمان پر حرام ہے کہ وہ کسی مسلمان کا خون بہائے یا اس کا مال ضائع کرے یا اس کی آبرو ریزی کرے. حضرت عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ غیبت اور چغل خوری ایمان کو اس طرح کاٹ چھانٹ دیتے ہیں جس طرح چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے سامنے درختوں کی شاخیں کاٹ کر ان کے سامنے ڈالتا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہو ایسا درخت جس کو چرواہے نے کاٹ کر بھیڑ بکریوں کے سامنے ڈالا ہو، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں. ایک دفعہ سندھ میں اپنے زمین کے دورے پر گیا تو میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ جو ارد گرد باڑوں کے طور پر درخت تھے وہ پہچانے نہیں جاتے تھے. شاخیں بری طرح کٹی ہوئی، عجیب بے رونقی کا عالم تھا. یوں لگتا تھا جیسے کوئی وبال پھر گیا ہے ان کے اوپر. تو میں نے مینیجر سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ان درختوں کو، یہ تو لگتا ہے کہ ان پہ قیامت ٹوٹ گئی ہے اور فصلیں ٹھیک ٹھاک ہیں. تو اس نے بتایا کہ میں نے چرواہوں کے پاس ان کو اس طرح اس شرط پر بیچا تھا کہ تنے باقی رہ جائیں اور سبزی اس کی اتار لیں. تو سبزی کے ساتھ وہ ٹہنیاں بھی وہ اتار کے لے گئے. اس طرح چرواہے کرتے ہیں درختوں کے ساتھ جب ان کو موقع مل جائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نقشہ کھینچا کہ جو غیبت کرنے والے اور چول خوری کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ایمانوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اور پھر اس کی تفصیل ایک اور جگہ اس طرح بیان فرمائی کہ انسان اپنے اعمال نامہ کو قیامت کے دن کھلا ہوا لائے گا اور عرض کرے گا کہ اے میرے رب، میری فلاں نیکیاں کہاں گئیں؟ وہ بھی تو میں نے کی تھی. جس طرح آپ اپنا بہی کھاتا دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو جو اس کو کھاتا ملے گا اعمال کا، وہ اس میں بہت سی اپنی خوبیاں، بہت سی نیکیاں درج شدہ نہیں پائے گا. تو اپنے رب سے عرض کرے گا کہ یا اللہ، مجھے تو یاد ہے میں نے یہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، ان کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے گا وہ تو تیری طرف سے لوگوں کی غیبت کرنے کے نتیجے میں مٹا دی گئی تھی. کیسی پیاری مثال دی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس طرح چرواہا درختوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے بھیڑ بکریوں کو ڈالنے کے لیے، وہی غیبت کرنے والے اپنے ایمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. ان میں سبزی اور رونق نہیں رہتی. اگتی تو ہیں شاخیں لیکن وہ کاٹ کر پھینک دی جاتی ہیں. اسی طرح اپنے ہاتھ سے یہ لوگ اپنی نیکیوں کو تباہ کر لیتے ہیں. پھر حضرت ابن عباس کی مشکات میں یہ روایت درج ہے کہ 2 آدمیوں نے ظہر یا عصر کی نماز ادا کی. وہ دونوں روزہ دار تھے. جب حضور نماز ادا فرما چکے تو آپ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا اپنا وضو دوبارہ کرو اور نماز پڑھو، اور یہ روزہ بھی پورا کرو اور اس کے عوض ایک اور روزہ بھی رکھو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا تم نے فلاں کی غیبت کی ہے. اب جو قیامت کے دن جو خدا سلوک فرمائے گا وہ دنیا میں کس طرح رونما ہو رہا ہوتا ہے واقعہ
اس کا نقشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچ دیا۔ حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اتنا مربوط مضمون ہے، اور حدیث کی صحت کے لیے یہ اندرونی گواہی سب سے قوی گواہی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں۔ ایک بڑا گہرا مضمون ہے نظم و ضبط کا، اور کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ کلام نبوی پہچانا جاتا ہے اپنی شکل صورت سے، اپنی اندرونی اور بیرونی خوبیوں سے۔ تو دیکھیے کس طرح سارا مضمون ایک دوسرے کے ساتھ ملتا چلا جا رہا ہے۔ ایک موقع پر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ غیبت ذرا سے بھی بری حرکت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ یہ تو بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے اور اسے بخش بھی دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو نہیں بخشتا جب تک کہ وہ نہ بخشے جس کی غیبت کی گئی۔ یہ پہلو ہے جس پہلو سے غیبت زنا سے بھی بری بن جاتی ہے۔ انسان کا واسطہ صرف رب سے رہے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اتنا خوف ایک معنوں میں تو صرف اللہ ہی کا ہے، لیکن وہ رحم کرنے والا، اتنا بخشنے والا ہے کہ انسان اپنے رب سے رحم اور بخشش کی بہت زیادہ امید رکھ سکتا ہے بنسبت ایک انسان کے۔ بعض دفعہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اگر بخشش کا معاملہ چلا جائے تو وہ تو خون چوس جائیں اور کبھی بخشنے کے اوپر آمادہ نہ ہوں۔ اس لیے ان معنوں میں وہ گناہ جن کے بخشنے کا معاملہ انسانوں کے ہاتھ میں چلا جائے وہ بہت برے گناہ ہیں، ان گناہوں کے مقابل پر جن گناہوں کے بخشنے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ غیبت کر بیٹھے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ اور روز کرتے ہیں اور بطور چورن استعمال کیا جاتا ہے غیبت کو، ان کے لیے اب کفارہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع پہ کیا روشنی ڈالی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں، یہ مشکات المصابیح کی سے حدیث لی گئی ہے اور انہوں نے بہقی سے لی ہے آگے، کہ حضرت انس نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو اس شخص کے لیے بخشش طلب کرے جس کی تو نے غیبت کی ہے، اور اس کے لیے دعا مانگتا رہے، اللہم اغفر لنا ولہ۔ باقی عمر اگر غیبت کے بد اثرات سے بچنا ہے تو پھر اس کے لیے دعا کی طرف متوجہ ہوں۔ اور یہ ایک بہت ہی عمدہ ذریعہ اصلاح ہے، یعنی صرف کفارہ ہی نہیں بلکہ غیبت سے بچنے کی ایک بہت ہی پیاری ترکیب ہے۔ ورنہ جس کو غیبت کا چسکا پڑ چکا ہو اس کا اس سے باز رہنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن جس شخص کی غیبت آپ کرتے ہیں زیادہ، اس شخص کے لیے اگر دعا شروع کر دیں اور بطور کفارے کے دعا شروع کر دیں تو وہ دعا آپ کی اندرونی کیفیت کو بدل دے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں رہے گا آپ کے لیے فطرتاً کہ ایک طرف آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہوں اپنی بخشش کی خاطر اور دوسری طرف اس کی غیبت بھی کر رہے ہوں۔ تو ایک بہت ہی پاکیزہ ترکیب ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، کفارہ بھی ہے اور برائیوں سے بچنے کا ایک علاج بھی ہے۔ آخر پر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دو اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں، غیبت کرنے والے کی نسبت قرآن کریم میں ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ عورتوں میں یہ بیماری بہت ہے، آدھی رات تک بیٹھی غیبت کرتی ہیں اور پھر صبح اٹھ کر وہی کام شروع کر دیتی ہیں، لیکن اس سے بچنا چاہیے۔ وہ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا خود ترجمہ فرمایا ہے، میں وہ ترجمہ بھی پڑھ کے سنا دوں۔ میں نے وہ جو آیت تلاوت کی تھی وہ یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ آیت کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہ ہے، بدگمانی کی باتیں مت کرو اور ناعیبوں کو کریت کر پوچھو، ایک دوسرے کا گلہ مت کرو، کسی کی نسبت وہ بہتان یا الزام مت لگاؤ جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں،
اور یاد رکھو کہ ہر ایک عضو سے مواخذہ ہوگا اور کان، آنکھ، دل ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دل تو اللہ تعالیٰ کی صندوقچی ہوتا ہے اور اس کی کنجی اس کے پاس ہوتی ہے، کسی کو کیا خبر کہ اس کے اندر کیا ہے، تو خواہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا کیا فائدہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار ہوگا، خدا تعالیٰ اس کو کہے گا کہ میرے قریب ہو جا، یہاں تک کہ اس کے اور لوگوں کے درمیان اپنے ہاتھ سے پردہ کر دے گا اور اس سے پوچھے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ گنائے گا۔ وہ کہے گا ہاں یہ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں یا میرے اللہ یہ گناہ بھی مجھ سے ہوئے ہیں، تو خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا آج کے دن میں نے تیرے سب گناہ معاف کیے اور ہر ایک گناہ کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دیا۔ تب وہ بندہ سوچے گا کہ جب ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا 10 نیکیوں کا ثواب ملا ہے تو بڑے بڑے گناہوں کا تو بہت ہی ثواب ملے گا۔ یہ سوچ کر وہ بندہ خود ہی اپنے بڑے بڑے گناہ گنائے گا کہ اے خدا میں نے تو یہ گناہ بھی کیا تھا اور یہ گناہ بھی کیا تھا اور یہ بھی کیا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ اس کی بات سن کر ہنسے گا اور فرمائے گا کہ دیکھو میری مہربانی کی وجہ سے یہ بندہ ایسا دلیر ہو گیا ہے کہ اپنے گناہ خود ہی بتلاتا ہے۔ پھر اسے حکم دے گا کہ جا بہشت کے 8 دروازوں میں سے جس سے تیری طبیعت چاہے داخل ہو جا۔ تو کیا خبر ہے کہ خدا تعالیٰ کا اس سے کیا سلوک ہے یا اس کے دل میں کیا ہے۔ اس لیے غیبت کرنے سے بکلی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے اس سے پہلے ایک اور روایت سے بھی آئی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، اور وہاں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستاری سے قائم کیا تھا اس کا تعلق۔ فرمایا تھا جو شخص دنیا میں ستاری سے پیش آتا ہے اور لوگوں کے گناہوں کا ذکر نہیں کرتا دوسروں سے اور پردہ پوشی سے کام لیتا ہے، اس کے ساتھ خدا یہ سلوک فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں ایک اور طرح یہی روایت بیان ہوئی ہے، یہی مضمون ایک اور طریق پر بیان ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مضمون پیش نظر رکھا، اور آخر پر غیبت کا مضمون اس سے باندھا ہے بڑے عجیب طریق پر۔ آپ کا منشاء مبارک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دلوں سے اپنا ایک تعلق اور ایک سلوک ہے، اور وہ دلوں کی اندرونی کیفیات کو جانتا ہے۔ تمہیں بسا اوقات ایک انسان کے گناہ تو نظر آ جاتے ہیں، لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ گناہ گار آدمی اپنے دل میں کیا کیا محبتیں اپنے رب سے رکھتا ہے اور کیا کیا عاجزی کرتا ہے، اور کس کس طرح پیار سے اس کی رحمت کے قدم چومتا ہے اور عرض کرتا رہتا ہے کہ اے خدا مجھ سے عفو کا سلوک فرما۔ تو دلوں کے مالک تم نہیں ہو، دلوں کا مالک رب العالمین ہے، جو عفو ہے، جو ستار ہے، جو غفور ہے، جو رحیم ہے۔ وہ بعض دفعہ ایسے گناہ گار لوگوں کے دلوں کے پر نظر رکھتے ہوئے ان کی بعض مخفی خوبیوں پر نگاہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ بھی فرما لیتا ہے کہ ان کی نیکیوں ہی کا نہیں، ان کی بدیوں کا بھی میں اجر دوں گا اور اچھا اجر دوں گا، اور تم اپنی بدبختی میں اس کے متعلق بری باتیں کہتے رہتے ہو، برے برے لفظ بولتے رہتے ہو، اس کے متعلق دل آزاری کی کوشش کرتے رہتے ہو، تو جس دل پر خدا کی ایسی پیار کی نظر بھی پڑ سکتی ہے، کیوں تم گناہ میں ملوث ہو کر اس دل کے متعلق بری باتیں کہتے ہو۔ یہ ہے معرفت کا نقطہ جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا، اگرچہ بظاہر یہ بے جوڑ بات نظر آتی ہے جو سرسری نظر سے اس بات کو دیکھے کہ اس مضمون کا غیبت سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو ان باریک باتوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ جو خوف سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے وہ حدیث کافی ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں سے کیا سلوک ہوگا، اور جو نرمی اور محبت اور پیار سے ماننے والے لوگ ہیں وہ ان باتوں پر نگاہ کریں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھوکے اور اس کے فقیر ہیں، اور کوئی انسان نہیں ہے بڑے سے بڑے اعمال والا بھی جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مستغنی ہو سکے، اس کی بخشش سے مستغنی ہو سکے۔ اس لیے ان باتوں پر نظر کر کے ہی ان بدیوں سے باز رہنے کی کوشش کریں، ان کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ عہد بیت میں بھی یہ بات داخل ہے کہ میں غیبت نہیں کروں گا، میں بدظنی نہیں کروں گا، لیکن کچھ ایسا چسکا ہے، ایسی مصیبت ہے یہ بیماری کہ گھر گھر میں سینے سینے میں داخل ہوئی ہے، اور
اتنی عادت ہے خصوصاً عورتوں میں کہ وہ برداشت نہیں ہوتا ان سے کہ کسی کی بھی برائی دیکھیں یا سنیں اور وہ آگے نہ پہنچائیں. دیکھ کر پہنچانا بھی بہت بری بات ہے، لیکن سن کر پہنچانا تو افک بھی بن جاتا ہے اور غیبت بھی بن جاتی ہے. اور پھر چسکے پورے کرنے کے لیے وہ پھر زن بھی کرتی ہیں اور من گھڑت باتیں بنا کر بہتان میں بھی داخل ہو جاتی ہیں. اور یہ بیماری مردوں میں بھی آتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے کا بہت برا حال ہے. اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ یہ بیماریاں قومی شکلیں بھی اختیار کریں گی، اور جب یہ قومی شکلیں اختیار کر جائیں گی اور قوموں کے تعلقات میں داخل ہو جائیں گی تو پھر انسان کی ہلاکت کا سامان کیا جائے گا. اور تمام دنیا میں نہایت ہی ہولناک آلات کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی جو خوفناک آگ کی شکل میں دنیا پر لپکے گی اور دنیا کو تباہ و برباد کر دے گی. اور اس بد انجام کا تعلق اللہ تعالیٰ نے غیبت اور چغل خوری اور دل آزاری کے ساتھ رکھ دیا ہے. تو اس لیے کوئی معمولی بات نہ اس کو سمجھیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ذرا تھوڑا سا لطف اٹھا لیا چند باتیں کسی کے متعلق کہہ کر. یہ انفرادی بیماریاں قومی بن جاتی ہیں، معاشرتی بن جاتی ہیں، پھر آگے پھیل کر بین الاقوامی تعلقات میں داخل ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اب ہو چکی ہیں. اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ ایٹم بم ایجاد ہوگا، جس کے متعلق ایک پوری صورت موجود ہے قرآن کریم میں، مختصر لیکن بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کرنے والی. تو اس لیے آپ کو بہت ہی مضبوط ارادے کے ساتھ اور قوی فیصلے کے ساتھ ان بدیوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. شروع میں بہت تکلیف ہوگی، کیونکہ عادت گندی سے گندی چیز کی بھی ہو، جب وہ عادت پوری نہ ہو تو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ حیران ہوتے ہیں یہ افیمیوں کو کیا ہو گیا ہے، کیا بےہودہ سی چیز ہے، کڑوی گندی مکروہ سی چیز، اور آتے ہیں اس کے نتیجے میں بگڑنے والی، لیکن مرتے جاتے ہیں افیم کے بغیر. تو عادت کسی چیز کی ہو، گندی سے گندی چیز کی بھی ہو، جب وہ عادت چھٹتی ہے تو بڑا تکلیف کا زمانہ ہوتا ہے. اس لیے میں جانتا ہوں کہ تکلیف ہوگی سب کو شروع میں، لیکن اس تکلیف کا علاج آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے. جب غیبت کو دل چاہے تو اپنے بھائیوں کی برائی کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا کیا کریں، اور دعا ایک لذت بخشے گی آپ کو. اس دعا کے نتیجے میں آپ کے اندر عظمت کردار پیدا ہوگی، آپ کے دل کو تسکین حاصل ہوگی. اور چونکہ خلا نہیں رہ سکتا، صرف بدی کو دور کرنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، اس لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعاؤں کے ذریعے ان بدیوں کو دور کریں، اور ان بھائیوں کے لیے دعا کے ذریعے بدیوں کو دور کریں جن بھائیوں کو آپ کی زبانیں اور آپ کے زن نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر یہ بیعت کی جاتی ہے کہ میں بدزنی نہیں کروں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، بہت سے بدقسمت اس شخص کو بھی بدزنی اور غیبت سے الگ نہیں رکھتے. چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں پڑھ کر بھی بدزنی شروع کر دیتے ہیں. کوئی مقدمے کا فیصلہ ہو تو کہنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے یک طرفہ بات سنی ہے، اس لیے یہ فیصلہ ہمارے خلاف دے دیا. فلاں خاندان سے تعلقات تھے، اس لیے اس نے ہمارے خلاف یہ فیصلہ دے دیا. تو یہ ایسی بلا ہے بدزنی کہ جس ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے کہ ہم بدزنی نہیں کریں گے اور غیبت نہیں کریں گے، اسی ہاتھ کو بدزنی کے چاقوں سے کاٹا جاتا ہے. تو اس لیے بہت مستعد ہونے کی ضرورت ہے اور بہت دعاؤں کی ضرورت ہے. ایک مہم کا عالمی سطح پر جماعت کو آغاز کر دینا چاہیے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے اور بدزنی نہیں کریں گے اور تجسس نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. گزشتہ 2 خطبات میں میں نے دعا کی طرف توجہ دلائی تھی. آج پھر انہی دعاؤں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. ایک تو بارش کے لیے دعا جاری رکھیں، اپنے ملک کے لیے بھی اور دوسرے دنیا کے ممالک کے لیے بھی جہاں خشک سالی ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے. گزشتہ جمعہ جو ہم نے دعا کی تحریک کی تھی، خاص طور پر غانا کے متعلق بہت ہی فکر تھی. وہاں جماعتیں بھی بڑی تعداد میں ہیں اور بڑے دردناک واقعات وہاں سے مل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ اتوار کو غانا سے چلی ہوئی تار موصول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وسیع بارش فرمائی ہے ملک میں اور بہت دل خوش ہوئے ہیں اس بارش سے. تو ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہیں اور جن ملکوں میں ابھی بارش نہیں ہوئی ان کے متعلق دعا جاری رکھیں. اسی طرح عربوں کے متعلق بھی خاص طور پر دعا جاری رکھیں کہ بہت ہی پیار اور محبت ہونی چاہیے عرب قوم کے لیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قوم سے تشریف لائے. اگر سچا عشق ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو آپ کی قوم سے تو محبت ایک طبیعی بات ہے، فطرتی عمل ہے. کہتے ہیں لیلا کے کتے سے بھی مجنو کو پیار تھا. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم قوموں سے ہمیں پیار نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے عربوں کے لیے بالخصوص بہت درد سے دعائیں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حالات بدل دے اور ان کی طرف سے ہم خوشیوں کی خبریں پائیں. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.